سرکاری ملازمین جو ہیں ان کا ختم نبوت کے حوالے سے کیا فرض بنتا ہے؟ عموماً جو کلیدی ہوتے ہیں یہ بندے کو اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں یورپ سیدھا، جو اس کو سمجھیں ذرا ذہین ہے، ادھر پڑا ادھر پڑا خرچے کرا کے اس کو بڑے عام عہدوں پہ، مین جو عہدے ہیں نا ان تک یہ اپنے بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ جو مسلمان ملازمین ہوں ان پہ وہ بے جا سختی کرے گا، قادیانیت کو پروموٹ کرے گا، اور جہاں تک اس کا بس چلے گا قادیانیت کی تشہیر کرے گا، تبلیغ کرے گا۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ تو دھیان رکھا جائے کہ آفس میں کون سا بندہ قادیانی ہے، پھر اس کی سرگرمیوں پہ کڑی نظر رکھی جائے اور ان سے آگاہ کیا جائے، یہ دیکھ بھال کے کہ کون سا بندہ جو ہے مسلمان ہے اور اس چیز کو سمجھتا ہے، اس کے سامنے لائی جائے یہ چیزیں، یہ بندہ اس طرح کر رہا ہے۔ ایک کا کر کے سارے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور بتایا جائے، کوئی ایک آدھ بندہ آواز اٹھائے تو اس کو تو یہ دبا دیتے ہیں، ان کے پاس پاور ہوتی ہے جو اس کے ذریعے اس کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ تو ایکا کار کے ایک تنظیم کی سطح پر جو ہے وہ یہ کام کیا جائے، اور کسی کی حق تلفی ہو کسی مسلمان کی تو اس کی حق تلفی کے مقابل سارے اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح لٹریچر وغیرہ جو ہے وہ آفسز میں پہنچایا جائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے قادیانیوں کے ساتھ رشتے بھی کیے ہوئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ایک مرتد کے ساتھ کیسا رشتہ، ایک غیر مسلم کے ساتھ کیسا رشتہ، تو وہ سارا زنا ہی ہے جب تک ہوتا رہے گا۔ اگر کہیں ایسی صورتحال نظر آئے تو مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ سراسر غلط ہے اور آپ یہ جان چھڑائیں اپنی۔ یہ بعض اوقات تو سادگی میں کچھ دیکھ داکھ کے وہ دنیاوی آسائشوں کی زندگی، تو لوگ جو ہیں وہ اس طرح ایمان اعتقاد کو دیکھتے نہیں ہیں، تو سادگی میں پھر وہ بیڑا بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بتانا چاہیے ان کو، اس چیز سے آگاہ کرنا چاہیے، رابطہ کر کے قرآن و حدیث سے، اور جو ہمارے بزرگوں نے بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لٹریچر ہے قادیانیوں کے حوالے سے وہ اسے آگاہ کیا جائے، آیات بینات دکھائی جائیں، احادیث طیبہ جو ہیں وہ دکھائی جائیں، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر مختلف زبانوں میں لٹریچر کی اشاعت، آپ کے پاس اگر وسائل ہیں یا جن کے پاس وسائل ہیں وہ جو سن رہے ہیں، یا اگر آپ وسائل اکٹھے کر سکتے ہیں کر کے، تو مختلف انداز میں مختلف زبانوں میں لٹریچر اشاعت ہونی چاہیے جو پہنچایا جائے کہ ان کی حقیقت حال کیا ہے۔ پھر قادیانیوں کو بالکل بھی کوئی مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنے دیا جائے، وہ ذلیل ہوئے اس حوالے سے، اور ان کی ذلت کی وجہ سے دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ اس بارے میں پورا گاؤں کا گاؤں یا پورا شہر یا جو بھی قریبی وہ سب کوئی ایکا کر کے اس بارے میں بالکل پکا ہو جانا چاہیے کہ ہم نہیں دفن کرنے دیں گے، اور کوئی تعلق بھی نہیں ہے ان کا کوئی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو۔ اس طرح قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ، یہ کرتے کیا ہیں، جتنی ان کی مصنوعات ہیں، شیزان ہیں، یہ وہ پیچھے ہمارے بچوں نے ویڈیوز بھی بنائی تھیں اور دکانوں پہ جا کے ملے تھے کہ فلاں فلاں چیزیں آپ اپنی دکانوں پہ نہ رکھیں۔ تو یہ میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی قادیانی مصنوعات کی فہرست عام مل جاتی ہے، اس کو لیں، آپ کے علاقے میں جتنی دکانیں ہیں ان تک جائیں، ان کو کہیں جی یہ گندے لوگ ہیں، ان کی چیزیں آپ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان چیزوں سے جو منافع کمائیں گے ان کو یوز کر کے وہ اسلام کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے یہ غلط چیزیں پھیلائیں گے۔ بڑا دل خوش ہوتا ہے، بعض دکانوں پہ جاتے ہیں وہ سیدھا لکھا ہوتا ہے اوپر جملہ، یہ ادھر ہمارے ڈاکٹر چودھری میں اگلے دن سیدھا اوپر جملہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین منع ہے، قادیانیوں کو دکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ایسے بھی ماشاءاللہ بڑے خوش عقیدہ مسلمان ہیں، بڑے جذبہ والے مسلمان ہیں، تو یہ ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے۔ تو جتنی بھی ان کی ہیں وہ مصنوعات ان سب سے بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اس طرح قادیانیوں کے خلاف تنظیمیں بنائی جائیں، محلے کی سطح پر، اپنا پورے قصبے کی سطح پر، اسی طرح آگے یونین کونسل کی سطح پر، اسی طرح آگے چلے جائیں ذرا تحصیل سطح پر، ڈسٹرکٹ سطح پر، اسی طرح مزید آگے بڑھ جائیں تو باقاعدہ تنظیمیں جن کا کام یہ ہو، جس طرح اب یہ جو ہمارا ظہور علم ریسرچ انسٹیٹیوٹ یا ظہور علم اکیڈمی، اس کا ایک شعبہ، اس کا باقاعدہ ہم نے ایک یہ رکھ لیا ہے شعبہ، ایک کام یہی کرنا ہے، اور اس کے جتنی چیزیں میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز ہماری ٹیم ہر شعبے میں ساتھی جو ہیں وہ تیار ہو کر کام کریں گے، شروع بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ، یہ بھی چیز اسی کا حصہ ہے۔ پھر یہ جو ملکی الیکشن ہوتا ہے اس میں قادیانی کیا کرتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اپنے ووٹ جا کے بتاتے ہیں امیدوار کو، اور اس کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے ووٹ ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے لیکن آپ کو پھر ہمارے لیے یہ کرنا ہوگا۔
تو سیاستدان تو وہ کرتے ہیں بس ٹھیک ہے جی ووٹ آنے چاہیے باقی سب خیر ہے. تو آپ ایسے امیدوار جو قادیانیوں کی حمایت یافتہ ہوں ان کو باقاعدہ ننگا کریں, ان کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کا یہ مشن ہے, اور باقاعدہ اگر امیدواروں کو ملے آپ اپنی طرف سے دعوت دیں, اور جو اس طرح کا امیدوار ہو اس کو برملا بیان کریں لوگوں کے سامنے, تاکہ وہ آگے جائے گا تو وہ قادیانیت ہی پھیلائے گا. اور قادیانی کرتے ہیں جہاں ان کی تعداد ہے وہ باقاعدہ جا کے خود جا کے ملتے ہیں جی ہمارے پاس اتنے ووٹ ہیں ہم آپ کو دیں گے, لیکن بدلے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا, ہمارے ساتھ یہ تعاون کرنا ہوگا. تو امیدوار عموماً پرواہ نہیں کرتے. بڑے بڑے ماشاءاللہ اچھے بھی ہیں, غیرت مند بھی ہیں اس حوالے سے, وہ کہتے ہیں ہمیں تمہارے ووٹوں کی ضرورت نہیں, ہمیں مسلمانوں کے ووٹ ہی کافی ہیں. ایسے بھی ہیں, لیکن ہمیں اس حوالے سے الیکشن کے موقع پر اس چیز کے حوالے سے بھی توجہ دینی چاہیے.